اللہ کی قسم سرکار نے اٹھائی اور فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھ تو جاتا ہے لیکن مال میں کمی صدقے کی وجہ سے نہیں آتی۔ اور اللہ کریم نے یہ 29ویں پارے کے اندر سورۃ القلم ہے، سورۃ القلم، اس کے اندر میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اصحاب الجنہ، اسے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ واقعہ باغ والوں کا واقعہ ہے کہ ایک نیک آدمی رہتا تھا صنعاء شہر، مفسرین نے لکھا ہے یمن کا ایک شہر ہے صنعاء، وہاں پر اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ رہتا تھا، اور اس کا ایک باغ تھا، اور وہ کیا کرتا، جس دن اس نے باغ کا پھل توڑنا ہوتا تو اس دن وہ جتنے غریب آتے، فقراء آتے، مساکین آتے، وہ اپنی اس باغ کے پھل میں سے وہ ان فقیروں کو بھی دیتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، جو اس امت میں جس طرح وہ واجب تھا اسی حساب سے وہ اللہ کے نام پر بھی دیا کرتا تھا۔ تو اب وہ شخص جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جب وہ بیٹے وارث بنے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہمارے جو والد صاحب تھے نا، یہ غلط طریقہ ان کا تھا کہ وہ جو پھل تھا وہ تو سارا غریبوں کو دے دیتے تھے، وہ تو سارا فقراء کو بانٹ دیتے تھے، وہ سارا لٹاتے رہے، اب ہم عقل مند ہیں۔ وہ اولاد انہوں نے سمجھا ہم عقل مند ہیں، ہمارے والد صاحب جو تھے ان میں عقل کم تھی، وہ ویسے ہی دیتے رہے، تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس مال کو غریبوں فقیروں کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے اب سوچا کہ کیا طریقہ کریں، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح و سویرے، ابھی اندھیرا ہوگا، کوئی غریب نہ جاگ رہا ہوگا نہ کوئی فقیر جاگ رہا ہوگا، ہم اندھیرے میں جائیں گے اور باغ کا پھل توڑ کر وہ لے آئیں گے گھر راتوں رات۔ جب فقیر جا کے دیکھیں گے تو وہاں پھل ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کے اندر جو ہرس، جو لالچ اور خود غرضی کا جو ایک بھوت ہوتا ہے وہ انسان کو ایسی چیزیں کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ راتوں رات جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا ہم نے مکے والوں کو ایسے آزمایا جیسے وہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی، لیسرمنھا مصبحین، انہوں نے کہا ہم یہ پھل کاٹ لیں گے صبح سویرے، اندھیرا ہوگا اور سارے لوگ سو رہے ہوں گے، ولا یستثنون، لیکن ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ ایک کام کرنا ہو نا تو بندہ کہتا ہے انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہم عقل مند ہیں، ہم شعور والے ہیں، جائیں گے اور ہم وہاں سے پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ تو اللہ نے فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک فہم نائمون، فرمایا راتوں رات اللہ کا عذاب آیا، راتوں رات اللہ کا عذاب آیا۔ اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ جو میری فصل کے اندر یہ جو دانے اگ رہے ہیں، یہ جو پیداوار اگ رہی ہے، یہ میری صرف محنت نہیں، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے مالک کی مہربانی ہے، ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو دانہ مٹی میں ڈال کے آ جاتا ہے، مٹی میں پھینک کے دانہ آ گیا، جو بھی فصل ہے مٹی میں ڈال کے آ جاتا ہے۔ اب اس کو اگانے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ مالک اسے اگاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور کاٹ کے لے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ پہنچے تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا۔ وہ جو باغ ہرا بھرا تھا، وہ باغ جس کے اندر ہر طرف پھل ہی پھل تھا، فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب راتوں رات اس کے اوپر آیا اور وہ سارے کا سارا باغ جو تھا وہ جل گیا۔ فاصبحت کالصریم، وہ سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، وہ صبح صبح اٹھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں انغدوا الی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو بھائی جا کے راتوں رات باغ کاٹ لیں، پھل توڑ لیں۔ تو وہ جب وہاں پہنچے نا تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ باغ سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے، اب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک جس میں کچھ عقل تھی، جس کے اندر کچھ ضمیر زندہ تھا، اس نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے، اصل میں ہم اپنے رب کو بھول گئے، راستہ نہیں بھولے، ہم اس رب کو بھول گئے ہیں جس رب نے ہمیں یہ باغ عطا فرمایا تھا۔
جس رب نے ہمیں یہ پھل دیے تھے، جس رب نے ہم پہ فضل فرمایا تھا، ہم اس رب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے وہ صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں۔ لیکن پھر بھی انہیں ہدایت مل گئی، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگی۔ کسی کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، یہ بھی بڑی مہربانی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ لوگ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 70 اور کر لیتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور بول لیتے ہیں۔ ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ مولا ہماری غلطی ہے، یہ باغ محنت سے پھل نہیں دیتا، تیرے فضل سے پھل دیتا ہے۔ فوراً سر سجدے میں رکھا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ نے ان کی معافی کی برکت سے انہیں اس سے بھی اعلیٰ باغ عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ نے اس لیے اس امت کو بیان فرمایا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنی روزی میں سے غریبوں کا حق ادا کرنا ہے، ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، عشر ادا کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے نام پر صدقہ دیتے ہوئے ڈرنا نہیں، بلکہ دل کھول کے اپنے مالک کے نام پہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے بہت ساری روایات، بہت سارے واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ قارون کا واقعہ بیان فرمایا۔ قارون دولت مند انسان تھا، بڑی دولت تھی، لیکن کیا ہوا، وہ دولت قارون کو اس نے برباد کر دیا۔ ایک دولت وہ ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور ایک دولت وہ ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے۔ دولت خود بری شے نہیں ہے، حضرت عثمان غنی بھی تو ہے نا، کیوں جی، ان کے پاس دولت تھی نا تو غنی کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ دولت جو اللہ کے نام پہ خرچ کی جائے، جس کا حق ادا کیا جائے، وہ دولت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور جس دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ نہ کیا جائے، جس دولت میں زکوٰۃ، عشر، صدقہ، خیرات نہ کیا جائے، وہ دولت انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ یہی دولت قارون کے پاس تھی، وہ اللہ سے دور ہو گیا، اور یہی دولت صدیق اکبر کے پاس تھی، اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ اب دولت فی نفس ہی بری شے نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال غلط کرنا، اسے اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرنا، یہ بہت بری چیز ہے جو بندے کو رب سے دور کرتی ہے۔ تو دولت اللہ نے بتایا کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔